السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام سامعین و سامعات اور الفاروق سے جڑے تمام افراد جو اس کے دائرۂ کار میں ہر لحاظ سے اور ہر اعتبار سے شریک ہیں، یہ بات آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ الفاروق آرگنائزیشن ایک بہت ہی متحرک اور بہت ہی منظم تنظیم ہے، جو تنظیم خصوصی طور پر اصلاح اور دعوت کا کام کر رہی ہے، اور اس حساب اور اس اعتبار سے یہ آن لائن دوسرا تربیتی پروگرام اور دوسرا تربیتی کورس ہے۔ آن لائن کی وجہ ایک بنیادی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج کی اس مصروفیت کے دور میں عام طور پر لوگ اپنے تمام متعلقہ امور، کاروبار، بزنس، ملازمت اور جس سے جو جڑا ہوا ہے کافی مصروف رہتا ہے، اس لیے آف لائن پروگرام میں ایسے لوگوں کی شرکت مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ جس وقت کوئی پروگرام ہوتا ہے ان کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے، یا جب ان کی مصروفیت ہوتی ہے تو اس اوقات میں پروگرام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ چاہ کر بھی اپنی خواہش کے باوجود بھی آف لائن پروگرام میں شرکت نہیں کر پاتے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ آف لائن پروگرام کافی مفید ہوتا ہے کہ جب ان کو اپنے حساب سے، اپنی مشغولیات کے لحاظ سے، اپنی مصروفیات کے لحاظ سے جب موقع ملے اس کو سن سکیں، دیکھ سکیں اور بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے الفاروق آرگنائزیشن کا دوسرا خصوصی تربیتی کورس آن لائن ہے، یہ جو 1 جنوری کو شروع ہوا تھا اور آج 10 جنوری کو اپنی آخری منزل میں پہنچ چکا ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جس طریقے سے اس تنظیم سے متعلق لوگ کافی متحرک ہیں اور ہمتاً اس کے لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کے تعلقات و روابط بھی ہمارے ہندوستان کے مقتدر علماء کرام سے کافی مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے تمام لوگ بھی آف لائن پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور اس توسط سے ان کی بات عوام تک پہنچتی ہے۔ یہ جو دوسرا خصوصی تربیتی کورس جس کا یہ آخری دن ہے، اس میں بالترتیب 10 لوگوں نے شرکت کی اور ہر ایک نے اپنے اپنے موضوع پر بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پرمغز اور بہت ہی زیادہ معلوماتی پروگرام پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی وہ تمام کے تمام لوگ آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں، اس لیے میں صرف ان کا نام لوں گا اور ان کے عناوین، تاکہ آپ کو اجمالی طور پر پروگرام کی خصوصیت، اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو سکے۔ مجھ ناچیز کو ان ذمہ داروں نے اس کا صدر بنایا، جبکہ
اس کی صدارت ہمارے بہت ہی خاص عزیز مولانا شفیق احمد ندوی کے سپرد کی گئی، اور جو 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہمارے شیوخ حضرات نے شرکت کی اور اپنے خطاب میں لوگوں کو مخاطب کیا اور اپنی معلومات فراہم کی اور شیئر کیا، ان کے اس میں گرامی اس طریقے سے ہیں: شیخ اسد اعظمی مدنی، ان کا عنوان تھا تلاوت قرآن مجید اور وقف و ابتدا کے مسائل۔ قرآن مجید ہماری سب سے اہم ترین کتاب ہے، اور اہم ترین کتاب ہونے کے باوجود ہماری اس سے توجہ اس کی اہمیت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے بیشتر لوگ اس کے پڑھنے میں، اس کے تلاوت کرنے میں کافی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ بات بھی لوگ جانیں کہ تلاوت کرنے کے کیا آداب ہیں، اور تلاوت کرنے میں ہمیں کن چیزوں کی رعایت کرنی ہوگی، تاکہ ایک شخص تلاوت کرے تو ان جگہوں پر رکے اور وقف کرے جہاں رکنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے، اور جہاں وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ وقف کرنے کی صورت میں مفہوم اور معنی بدل سکتا ہے، وہاں وہ نہ کرے۔ اس لیے شیخ کا یہ اس موضوع پر جو خطاب تھا کہ تلاوت قرآن مجید اور وقف ابتدا کے مسائل، انہوں نے بہت ہی سلیقے سے، بہت ہی عمدہ طریقے سے اسے پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے یہ پروگرام بہت ہی مفید رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کے لیے مفید رہے گا۔ دوسرا نام جو اس پروگرام میں ہے وہ مولانا محمد اسلم مدنی کا ہے۔ ان کا عنوان تھا اولاد کے حقوق اور بعض والدین کا ظالمانہ رویہ۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت صرف یہی نہیں، پوری دنیا کے اندر والدین اور بچوں کے روابط و تعلقات میں کس طرح کھٹاس، کمزوری آ گئی ہے، اور ہر ایک اپنے حقوق سے بجائے اس کے کہ دستبردار ہو اس حساب سے کہ اسے انجام دے، اس کو نہ انجام دے کر اپنی آخرت خراب کرنے پر آمادہ ہے۔ مگر اس موضوع پر عام طور پر جب کوئی خطاب کرتا ہے تو صرف ایک ہی گوشے کو وہ فوکس کرتا اور بتاتا ہے کہ والدین کے ساتھ بچوں کا کیا سلوک ہونا چاہیے اور بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مگر اس پوائنٹ سے اکثر لوگ یا تو بالقصد یا بغیر قصد اعراض کرتے ہیں کہ اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے حقوق کو ملحوظ رکھیں۔ جس طرح شریعت اسلامیہ نے بچوں پر اس کو ذمہ داری دی ہے کہ والدین کے حقوق کو ملحوظ رکھیں، ایسے ہی والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو بچوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں اور ان کے ساتھ کوئی بھی ناروا طریقہ اور سلوک اختیار نہ کریں۔ مگر بہت سارے والدین ظالمانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور شیخ کا بنیادی طور پر موضوع یہی تھا جس میں انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا۔ تیسرا نام شیخ سرفراز فہدی صاحب کا ہے۔ ان کا موضوع جو تھا یہ بھی بہت ہی زیادہ اہم تھا۔ ان کا موضوع تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت اسلام کے نقطہ نظر سے۔ یہ ذہانت جو مصنوعی ذہانت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آج کے دور میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور یہ بات کو نہیں جانتے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، کیا نقصانات اور فوائد ہیں۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق یہ موضوع بہت اہم تھا، جس کو مولانا نے بہت ہی عمدہ انداز میں نبھایا۔ اس طریقے سے ہمارے سامنے تمام موضوعات ہیں جس پر میں ہر ایک موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کروں گا، کیونکہ یہ طویل سلسلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں باقی اور لوگوں کا نام بتا دوں کہ اس کے بعد شیخ عبدالوارث مدنی ہیں، جن کا عنوان تھا علم دین سیکھنے کی اہمیت و فضیلت اور ضرورت۔ اس کے بعد شیخ عطاء الرحمن مدنی، ان کا عنوان تھا دوران نماز ممنوع اعمال و حرکات۔ اس کے بعد شیخ ظفر نعمان مکی ہیں، ان کا عنوان تھا دین کی نشر و اشاعت اور اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار۔ اور پھر ساتواں جو اس میں پروگرام تھا وہ غفران رحمانی صاحب کا تھا، اور ان کا عنوان حقوق العباد اور ہماری کوتاہیاں۔ 8ویں نمبر پر شیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی ہیں، ان کا عنوان تھا نوجوانوں میں دین سے دوری کے اسباب و علاج۔ اور پھر اس کے بعد شیخ شاہد جمال ندوی ہیں، ان کا تھا موسم کے حساب سے موسم سرما کے احکام و مسائل۔ آخری اس موضوع پر یا اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ہمارے شیخ ہیں عمران احمد سلفی، ان کا عنوان تھا اسلامی طریقے نکاح اور شادی بیاہ کی باطل رسومات۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ شادی بیاہ جو انسان کی فطری ضرورت ہے، اور انسان کی فطری ضرورت کے پیش نظر مذہب اسلام نے اسے آسان سے آسان تر بنایا ہے۔ کیونکہ اسلامی اصول و قواعد کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ مذہب اسلام نے ان تمام چیزوں کو جو انسان کے لیے فطری طور پر ضرورت کی ہیں بہت آسان اور سہل رکھا ہے۔ آپ دیکھیے ہوا آدمی جس کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا، قدرت نے کتنی فراوانی کے ساتھ مہیا کیا ہے کہ کوئی بھی شخص بلا تردد کے ہر وقت قدرت کے اس عظیم عطیے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سانس لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ پانی کا ہے، جو انسان کی فطری ضرورت ہے۔ وحدہ لا شریک نے دنیا کے تقریباً 2/3 حصے کو پانی پر مشتمل رکھا ہے۔ اور پھر غذا، شادی بیاہ بھی انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اسی لیے میں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ شادی بیاہ سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ گویا کہ قدرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ مذہب اسلام میں نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے لیے تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، ان کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے لیے سنت ہے۔ مگر ہم لوگوں نے اس شادی بیاہ کو بہت ہی زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے۔ مختلف احادیث میں شادی بیاہ کے بہت سارے واقعات و قصص موجود ہیں، صحیح روایات، خصوصی طور پر اگر آپ صحیح بخاری کو پڑھیں اور کتاب النکاح کو پڑھیں تو اس میں بہت سارے مختصر صحابہ اکرام کے واقعات ملیں گے، جس سے بات معلوم ہوگی کتنی آسانی سے ان کی شادی ہوئی۔ ایک صحابی رسول آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، جیسے اور بہت سارے لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، اس عورت نے اپنے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں۔ آپ نے نیچے سے اوپر تک اس کا مشاہدہ کیا اور دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی، جس سے اندازہ لگ گیا کہ آپ اس سے اپنی اور اپنا ازدواجی تعلق نہیں قائم کرنا چاہتے، اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ دیر کے بعد
بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول نے کہا کہ آپ مجھ سے ان کی شادی کر دیں. آپ نے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا کہ جاؤ دیکھو. وہ گئے اور واپس آئے اور کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ التمس ولو خاتمن من حدید، کہ جاؤ دیکھو ہو سکتا ہے کہ لوہے کوئی انگوٹھی مل جائے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ معمولی سے معمولی کوئی چیز مل جائے تو بطور مہر دے کر ان کی ازدواجی زندگی قائم کر دی جائے اور اس عورت کو ان کے نکاح میں دے دیا جائے. وہ صاحب گئے اور واقع کہا کہ نہیں میرے پاس تو انگوٹھی بھی نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا آپ کو قرآن یاد ہے زبانی طور پر؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. بتایا کیا کیا یاد ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو جو آپ کے زبانی آیات اور قرآن کی صورتیں یاد ہیں اسی کے عوض انہیں آپ کے حق میں دے رہا ہوں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان آیات کو ان صورتوں کو آپ جا کر انہیں پڑھا دیں، سکھا دیں، یاد کرا دیں. تصور آپ کیجئے کہ غریب آدمی اب خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. روایت کے اندر تفصیل ہے کہ صرف اس کے پاس ایک چادر تھی. اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ چادر دے دوں گا. آپ نے کہا اگر تم دے دو گے اس کو تو پھر کیا پہنو گے؟ ایک ہی چادر کا معاملہ ہے. یعنی ایک ایسا مفلوق الحال آدمی جس کے پاس صرف ایک چادر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر قرآن کے عوض وہ بیوی کو اپنے ساتھ لے کر گیا. اب اس سے زیادہ شریعت میں شادی اور بیاہ کے لیے کیا آسانی ہو سکتی ہے؟ نہ کوئی شادی بیاہ لگانے کا جھنجھٹ، نہ منگنی کا جھنجھٹ، اور نہ کسی قسم کے لین دین کا کوئی معاملہ. کیونکہ صرف مہر کا معاملہ اس لیے ہے کہ مہر ایک لڑکی کا حق ہے جسے بہرحال ملنا ہی ملنا ہے. اگر وہ سیم و زر کے عوض، انگوٹھی اور زیورات کے عوض نہیں تو قرآن کی آیاتی کے عوض. اس لیے تمام محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قرآن بھی سکھلا دیا مہر کے عوض تو اس کا مہر ادا ہو گیا. تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری شریعت نے نکاح کو، شادی بیاہ کو آسان کیا ہے، مگر ہم لوگ نے اس کو کافی پیچیدہ بنا دیا، کافی مشکل بنا دیا. اور اس کو مشکل بنانے میں زیادہ تر ہاتھ اگر دیکھا جائے تو ہماری خواتین کا ہے، عورتوں کا ہے، جن عورتوں نے ہر ایک معاملے کو پیچیدہ بنایا ہے، خاص طور پر لین دین کے معاملے کو. ہر ایک جگہ، ہر ایک خرچ اور ہر معاملے میں وہ ایک بنیادی چیز اور ایک دلیل دیں گی کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کوسیں گے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، مگر ایک عورت کا اس قدر دباؤ شوہر پہ ہوتا ہے کہ عام طور پر شوہر کے دباؤ میں یہ شوہر اپنی بیوی کے دباؤ میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد وہی کچھ کرتا ہے جو ایک بیوی کہتی ہے، جس سے ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اور شادی بیاہ سے متعلق تمام رسم و رواج میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں اس مناسبت سے ایک بات بہت زیادہ اہم یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو الفاروق تنظیم ہے، اس تنظیم سے جڑی ہوئی بہت ساری ہماری خواتین بھی ہیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں، جو ہمارے ہی اداروں کی یا تو معلمات ہیں یا متعلمات ہیں، اور یہ سب مل کر اس دعوت کے کام کو انجام دے رہی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے اور تجزیہ کیا جائے تو ان کی دعوت کا کام بہرحال قابل قدر ہے،
مگر جب شادی بیاہ میں رسم و رواج کی بات آتی ہے تو تمام چاہے معلمات ہوں یا طالبات ہوں سب وہیں کھڑی نظر آئیں گی جہاں عام عورتیں وہ وہی کرتی ہیں جو عام عورتیں کرتی ہیں. اس لیے ہمارے سماج میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو اس میں کوئی سدھار ہو، کوئی تبدیلی ہو، تو یہ تبدیلی اور یہ سدھار اور یہ تغیر صرف ہماری آپ کی معلمات اور طالبات کی تقریر سے یہ سدھار نہیں ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی آسانی یا قسم کی اچھائی نہیں پیدا ہوگی. اس لیے ان معلمات کو اور ان طالبات کو یہ چاہیے کہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو اسی لحاظ سے ڈھالیں اور اسی لحاظ سے بنائیں. عام عورتیں، عام خواتین جس طریقے سے تقریبات میں شرکت کرتی ہیں اور ویل مینٹین ہو کر اور فل میک اپ کے ساتھ جاتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جو منظر ہوتا ہے اور جو ایک دوسرے کو سے اوپر اپنے لباس اور وضاقتہ کے لحاظ سے بالا تری ثابت کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اگر ان معلمات اور طالبات نے بھی وہی اختیار کیا، وہی کیا، تو پھر ان کی تقریر کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے مئو میں کہ شادی بیاہ میں یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں، ایک بڑی اور ایک خرابی ہے. اس لیے میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، اور وہ خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہاں کے ماحول، یہاں کے مزاج کے لحاظ سے عام طور پر پیغام لڑکوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، لڑکیوں کی طرف سے نہیں. شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. بڑی صراحت کی بات ہے، بڑی صراحت کے ساتھ بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے. 2 دن کے بعد کہا کہ نہیں، میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، جس کی بنیاد پر کافی ان کو برہمی ہوئی. اس کے چند دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا اور آپ کی شادی ہو گئی. تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ چونکہ مجھے بات معلوم تھی کہ آپ کے پاس ذکر ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھیڑا نہیں کہ قبل از وقت یہ بات افشا ہو جائے گی. اس واقعے یا اس روایت کے ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ کہ دیکھیے، باپ اپنی بیٹی کا پیغام دیتا ہے، خود کہتا ہے. تو شریعت میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے پیغام جائے یا لڑکی کی طرف سے، مگر ہمارے مئو میں یہ بہت ہی خراب رسم ہے، رواج ہے کہ پیغام لڑکوں کی طرف سے جاتا ہے، اور اگر کوئی لڑکے کی طرف سے پیغام جاتا ہے تو اس کا نگیٹو اور منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کمی ہے لڑکی میں، کوئی خامی ہے لڑکی میں، کوئی کمزوری ہے جس کی بنیاد پر پیغام دیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. اس لیے ایک بات تو اس پر پابندی لگانی چاہیے کہ صرف لڑکے کی طرف سے نہیں، لڑکیوں کی طرف سے بھی پیغام دیا جائے. اور دوسری بات جو اسی سے جڑی ہوئی ہو یہ کہ چونکہ لڑکوں کی طرف سے پیغام جاتا ہے، اس لیے لڑکے کی بہن، اس کی ماں، اس سے متعلق اور لوگ یا عورتیں لڑکی کو دیکھنے جاتی ہیں، اور کئی گھروں میں جاتی ہیں اور جانے کے بعد اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں، بڑی مشکل سے کسی ایک کو پاس کرتی ہیں. خود ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوئی آئے اور دیکھ کر ریجیکٹ کر کے چلا جائے اور بعد میں کہہ دے کہ نہیں، تو اس لڑکی پہ کیا گزرے گی اور لڑکی کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں
مسلسل ریجیکٹ کی جاتی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر گھرانہ ایسا ملے گا کہ ایک دو لڑکیاں ان کے گھر پڑی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بنیاد پر پڑی ہوئی ہیں کہ ہم اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں شریعت کے اصول کو رونقتے ہوئے بہت زیادہ چھانٹتی ہیں، اور بجائے تقوی شعاری کو ترجیح دینے کے، دین کو ترجیح دینے کے، کوئی اور معیار لے کے اور کسی اور چیز کو معیار بنا کے لڑکیوں کا انتخاب کرتی ہیں. اس لیے یہ چیز ختم ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ صرف لڑکوں کی طرف سے پیغام نہیں، لڑکی کی طرف سے بھی پیغام جانا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہر ایک آدمی کو لڑکی کے انتخاب میں یہ بات سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے دوسری لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی میرے پاس بھی لڑکیاں ہیں، دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے انتخاب کرنے آئیں گے. تو ہم جو یہ رویہ اختیار کریں گے جو ناروا اور غیر مناسب ہے، تو دوسرے لوگ بھی، اگر ہم دوسروں کو ریجیکٹ کر دیں گے تو میری بیٹی بھی، اگر دوسرے کے گھر ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی عمر کی آخری منزل کو پہنچ چکی ہے، تو ہمارے گھر بھی ایسا ہوگا. تو اس سے سماج کے اندر بڑی خرابیاں اور بڑی بیماریاں پیدا ہوں گی، جس کے مداوع کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم شریعت کے بتائے ہوئے اسلامی اصول پر اپنے کو کاربند کریں اور شادی بیاہ کو اور اس کے متعلق تمام امور کو جہاں تک ہو سکے آسان کریں. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.